بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کمانے کے وہ ذرائع جن سے حاصل ہونے والی کمائی کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے۔ رشوت اور کسی کا مال غصب کرنا، البقرہ آیت نمبر 188۔ خیانت، آل عمران آیت نمبر 61۔ بت سازی اور بت فروشی، المائدہ۔ چوری، المائدہ آیت۔ ناپ تول میں کمی، المستفیضین آیت نمبر 13۔ مال یتیم میں تلفی النساء، اتفاقی آمدنی والے تمام ذرائع مسد وغیرہ، المائدہ۔ شراب کی تیاری، المائدہ۔ فحاشی، بے حیائی پھیلانے کے کاروبار، سورۃ نور۔ سودی کاروبار، آل عمران۔ کوبہ گری ازرا کی آمد، سورۃ نور۔ قسمت کا حل بتانے والے کاروبار، المائدہ۔ ایسے تمام ذرائع جو اوپر بیان کردہ چیزوں کی مدد کے لیے ہوں یا جھوٹ، فریب، دھوکے پر مبنی ہوں، حرام ہے۔ آگے ہے عقیدے کا لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اسلام کے بنیادی ارکان اور ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصے داری۔ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ توحید اور شرک کی 3 مشہور قسمیں ہیں۔ وہ عقیدہ جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ توحید ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت اسرائیل کے ذمہ روح قبض کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل کے ذمہ صور بھونکنا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمہ وحی لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کے نام مذکور ہیں۔ قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتوں کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ سورۃ التوحید سورۃ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ احزاب میں خاتم النبیین کہا گیا۔ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ عقیدے کی مثال بیج کی مانند ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے۔ عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگا دینا۔ بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ توریت اور زبور کو آج کل عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے۔ انجیل کو آج کل عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت وحی ہے۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق کے دور میں مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہوا۔ عربی آج بھی دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان ہے۔ آیت پر اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر جس آیت میں کیا گیا ہے اسے آیت بر کہتے ہیں۔ جامعہ قرآن حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی روح سے عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ 5 نمازیں 10 نبوی کو فرض ہوئیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا کرنا۔ روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے۔ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج فرض ہوا 9 ہجری کو۔
حج میں شیطان کو کنکریاں میدان مینا میں ماری جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کے مسارت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 بیان ہوئے ہیں۔ خطبہ حج 9 ذی الحجہ کو دیا جاتا ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔